Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے دو ڈیفینیشن ہیں، جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں۔ جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے اور میں اس دیش میں رہتا ہوں، اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین۔ اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں، کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں، ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں، تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں، کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں، اس میں کئی چیزیں صحیح بھی کئی غلط بھی ہے، کئی ٹکراؤ ہے، تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں۔ جغرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں، کیونکہ میں ساری خواہشات، ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، اسے کہتے ہیں مسلم۔ سو آئی ایم اے مسلم ریلیجیسلی، geographically I am an Indian, which you can say geographically I am a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے، بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں۔ صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مسلمان عورت، ایمان والی عورت، چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو، چاہے وہ جھاڑو والی ہو، وہ ایک مشرک سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے، مسلم عورت سے کیجئے۔ اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے، کتنی بھی بدصورت ہو، لیکن اگر ایک مشرکہ ہے، چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں، سب سے مالدار ہو، ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت، ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو، بدصورت ہو، لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے۔ اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے، کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی کا ایک پہیا سائیکل کا ہے اور ایک پہیا ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے
ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر, اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو, بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو, مرد یا عورت ہو, پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے, پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. سر, میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی, تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں, تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں, تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے, ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں, ہندو بھائی میرے دوست ہیں, کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے, میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں, جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں, او ڈاکٹر ذاکر نائک, جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں, وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں, میری ٹوپی, میری داڑھی, کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں, لیکن میری عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا, لیکن وہ ذمہ دار ہے, دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پالیٹیشین سے, آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیت ڈائلاگ ہوتے, سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح, اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک ہے, کرسچینٹی بھی ایک ہے, اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے, وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک, کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک. میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے, کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں, اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں. میری ایک درخواست ہے, کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے. ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں, وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں, ویدا پوری صحیح کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں بائبل کو ماننے میں, بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح. مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے. کسی کو اعتراض نہیں, میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے, بائبل میں, وید میں, قرآن میں, کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, وید میں بھی, قرآن میں بھی خدا ایک ہے. نہ خدا کا لڑکا ہے, نہ خدا کا والد ہے, نہ جنا ہے, نہ کسی کو جنتا ہے. بت پرستی حرام ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, وید میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. پیغمبر آنے والے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں, وید میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ بھی لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو, وہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز اختلاف کے اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو.
تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے. میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں, صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے, اس کو ہم جانیں, اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے, وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر, اس کا نام ہے نرشنسا, وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے, وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو, ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو, اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے. ہوپ دان سے کوشچن.